بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، میری 70 سال کی نبینا بوڑھی ماں کو کسی درندے نے حملہ کر دیا جبکہ میری ماں بیوہ تھی۔ ابو کی وفات کے 20 سال گزر گئے تھے۔ کسی نے میری اندھی ماں کو اندھے پن کا فائدہ اٹھایا۔ جب میں اس راز تک پہنچی تو گناہگار کے بارے میں جان کر میں تڑپ کر رہ گئی۔ میں حیرت سے کبھی ڈاکٹر کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر ہر بات سے بے خبر سامنے بیٹھی ہوئی اپنی والدہ کو دیکھ رہی تھی جو کہ آنکھوں سے نبینا تھی۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میرے کان سن رہے تھے ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ وہ زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو کر نیچے زمین پر بھی ٹپک رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے ہتھیلی سے پسینہ صاف کیا، بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لے لی اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کلینک سے باہر لے آئی۔ چند دن سے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جو بھی کھاتی تھی جی متلانے لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے انہیں قریبی کلینک پر لے آئی، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے حواس گم ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے اکیلے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ امی باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھے بڑی رازداری سے یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی کیونکہ اس عمر میں آ کر عورتیں کم ہی پریگننٹ ہوتی ہیں۔ میں امی کا ہاتھ تھامے گمسم سی انہیں اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا تھا ایسی گھٹیا حرکت؟ کون کر سکتا تھا؟ میرے گھر بس صرف 3 مرد تھے، میرا شوہر، سسر اور چھوٹا جوان دیور۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا کیونکہ میری اندھی ماں میرے ساتھ میرے سسرال میں ہی رہتی تھی۔ ان کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ابو کی وفات کے بعد بہت مشکل سے مجھے پالا پوسا اور میری شادی کی۔ میرا شوہر اچھا تھا جو اس نے میری ماں کو میرے گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ میری والدہ پورا دن میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ کچن میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پورا دن گھر پر نہ میرے شوہر ہوتے تھے اور نہ ہی میرا دیور یا سسر۔ بس نماز کے اوقات میں وہ مسجد چلے جاتے تھے، کبھی کبھی تو وہ باہر اپنے دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے اور رات کو عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ میرے شوہر عمر کی والدہ کے انتقال کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میرے سسر نے شادی نہیں کی تھی۔ دیور بھی میری اور میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی میری والدہ سے بس سلام کرنے کے علاوہ وہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 20 سال گزر گئے تھے اور میری امی نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اندھی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا دوسرا شوہر ان کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ لیکن آج میری ماں کے ساتھ کسی نے اس کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کر جو کچھ کیا تھا وہ میری روح کو تڑپا رہا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد میرے رشتے تو بہت آتے تھے لیکن میں نے شادی کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ نبینا تھی، اکیلی گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب تک رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ جس گھر میں پہلے سے لڑکے کی ماں موجود ہوتی تو وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے گھر بہو کے ساتھ اس کی ماں بھی آ کر رہنے لگے۔ اس لیے جو لوگ اس شرط کے ساتھ شادی پر راضی ہوئے ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، بس 3 مرد ہی تھے اور ایک ان کے والد، میرا شوہر اور اس کا چھوٹا بھائی۔ جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو امی کے لیے ایک الگ کمرہ موجود تھا۔ میرے شوہر میری والدہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ دیور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں پر شک کرتی، لیکن جو رپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ اپنے گھر میں موجود مردوں کی جانب جانے لگی۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ بے شک میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا اور میری ماں کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میری ماں کے ساتھ
جو ہوا تھا اگر یہ بات میں سسرال میں پوچھتی تو یقیناً ماں کے ساتھ مجھے بھی گھر سے باہر کر دیا جاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی تو اماں کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ انہیں جیسے ہی خبر سناتی تو ان کا تو شاید یہ سن کر بی پی ہائی ہو جاتا۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کس پر شک کرتی؟ کون تھا جو ایسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا؟ گھر پہنچ کر چکرائے سر کے ساتھ میں اپنی ماں کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کب سے چپ ہو کر بیٹھی ہو؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ امی نے مجھ سے پوچھا کیونکہ میں بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میری بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ ہاں کچھ نہیں اماں، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اماں آپ آرام کریں، یہ کہہ کر میں نے اماں کو ان کے بیڈ پر لٹا دیا اور خود کچن میں آ کر کھانا تیار کرنے لگی، لیکن میرا ذہن مسلسل اپنی والدہ کی طرف تھا۔ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی پر محسوس تو کر سکتی تھی۔ نہ کوئی ان کے قریب آتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ میرا سسر یا پھر میرا دیور؟ میرے دماغ کے تناؤ کھینچنے لگے اور میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ مجھے کوئی بھی راز سچائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ شوہر اپنے والد اور بھائی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے، اور امی سے کیسے بات کروں؟ کیسے بتاؤں انہیں؟ جب عمر آفس سے واپس آئے تو میرے لیے گلاب کے پھول اور گجرے لائے، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ میں جس مصیبت سے گزر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت سی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر عمر مجھ سے کچھ کہنے لگے۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگے کھانا کھا لو پھر دوائی لے لینا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، امی کی رپورٹس الماری میں چھپا دی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر امی کے کمرے میں آتا کون ہے۔ رات کو جب عمر کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کہنے لگے اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم جاؤ اپنی ماں کا خیال کرو۔ عمر بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے کبھی میری والدہ کے معاملے میں سختی نہیں کرتے۔ امی کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ امی سو رہی تھی لیکن نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب کوئی رات کو میری ماں کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر کوئی کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد عمر اور میرا چھوٹا دیور گھر سے چلے گئے۔ میرے سسر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں امی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ رات کو ان کے کمرے میں کون آتا ہے۔ جو کچھ میری والدہ نے بتایا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلے شک ہی میرے سسر پر ہوا تھا، گھر میں ہر وقت وہی موجود ہوتے تھے، لیکن پھر یہ بھی خیال آنے لگا کہ وہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل بہت عجیب سا ہونے لگا۔ ایک طرف تو وہ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف کبھی مجھے اپنے دیور پر شک ہونے لگتا۔ وہ رات تک جاگتا تھا، اس کے کمرے سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ ایک بار وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بالکل اپنی والدہ پر ہیں، آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہے، آپ کی ماں کی بجائے بڑی بہن لگتی ہے۔ یہ بات اس نے میری شادی کے شروع کے دنوں میں کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دی تھی، لیکن اب ذہن میں آتے ہی میرے اندر ایسی آگ سی لگ گئی تھی جو کہ ناقابل برداشت سی تھی۔ کوئی میری ماں کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میری والدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ غنودگی میں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات ایک ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی اس شخص کو کہ ایک اندھی نابینا اور بیمار عورت کو ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے؟ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو طلاق کا داغ مجھے مل جاتا۔ عمر لاکھ اچھے سہی لیکن اپنے والد کے خلاف بات نہیں سنیں گے، نہ ہی مانیں گے، کیونکہ جتنی وہ میری والدہ کی عزت کرتے تھے اتنی ہی وہ اپنے والد کی بھی خدمت کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی میری والدہ کو بہن جی کہتے تھے، میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری والدہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ بہت گھٹیا کام تھا۔
मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। एक बार वो बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा कर कहने लगे, तुम्हारी वालदा कमज़ोर होती जा रही है, तुम शायद बजट की वजह से इनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए ये सेब इन्हें दे देना। इस वक्त भी मुझे यही लगा कि वो मेरी वालदा का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आंख खुली तो उमर कमरे में नहीं थे। फिर काफ़ी देर बाद वो कमरे में आए। मैं पूछती कि आप कहाँ गए थे तो कहने लगे, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब अब्बा गहरी नींद सो जाते हैं तभी सेहन में जाकर पीता हूँ, वरना अब्बा को फ़ौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वो मुझे डांटते हैं। मैं कहती कि वो आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं, वो मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं। मुझे वो सब बातों पर शक होने लगा था। मेरा दिमाग चारों तरफ घूमने लगा था। मुझे किसी भी सूरत में इस मुजरम तक पहुंचना था। आखिर वो कौन था, मेरा ससुर, मेरा देवर या मेरा शौहर? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था, क्योंकि इस सब का असर मेरी खुद की शादीशुदा ज़िंदगी पर भी होने वाला था और हो सकता था कि मेरा घर भी बर्बाद हो जाता। मेरी माँ इस उम्र में एक बहुत बड़ी अजियत में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ़ में जिससे वो अनजान थी, और मेरे लिए ये दोहरी अजियत थी कि मैं कैसे अपनी माँ को ये सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आई थी। वो सह नहीं सकती थी। अभी ना बताती तो ये बात कौन सी छुप सकती थी। मैं बज़ाहिर चुप थी, लेकिन मैं किस तकलीफ़ और अजियत से गुज़र रही थी ये मैं ही जानती थी। अब मैं रोज़ उमर से बहाना बनाती कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी अम्मी के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे इस शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को अजियत देने का सबब बन रहा था। चंद दिन तो उमर चुप रहे, लेकिन इसके बाद वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे। इनकी नज़रों में मेरे लिए शक साफ नज़र आता था। हमारी शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वो ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वो कुछ वक़्त मेरे साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन मैं खुद जिस अजियत का शिकार थी, मुझे उम्र की इस ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था, और अब तो मैं काम करना भी भूल जाती थी। रात को उमर के कपड़े भी इस्त्री करना भूल गई थी। वो पहले ही मुझसे उखड़े से थे। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए। गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े इस्त्री करने लगे। जब मैंने कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से से घूर कर बोले, तुम बस अपनी माँ की खिदमत किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वही अहम है। वो इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। नाश्ता मैं कैसे बनाती, नाश्ता किए बगैर ही वो दफ्तर चले गए। मैं अपनी वालदा की वजह से परेशान थी। इस पर उमर का रवैया देखकर दिल बर्दाश्त हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमर का मूड सख्त ख़राब था, इसलिए मैंने अम्मी के कमरे में जाना पूछा ही नहीं। उमर से अपनी गलती की माफ़ी मैंने पहले ही की थी, मगर वो कहने लगे कि माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें समझना चाहिए पूरे दिन में तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। वो जल्द से राज़ी भी हो गए, लेकिन अगली सुबह अम्मी कहने लगी कि कल रात को तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? जब तुम नहीं आती तो वो आता है, और वो रात मेरे लिए अजियत भरी होती है। अम्मी मेरे साथ लग कर रोने लगी थी। मेरा दिल ही तो कट कर रह गया था। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो ये सब कर रहा था? ना मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई अपना जिस पर मैं भरोसा करके अपनी वालदा को छोड़ देती और वो आंखों से देख सकती। तब भी मैं इनकी रहाइश का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वो एक मजबूर सी औरत थी। इन्हें वाशरूम भी मैं लेकर जाती थी। मैं अभी इसी उलझन से नहीं निकली थी कि क्या करूं और क्या ना करूं कि एक बार मुझे अम्मी के चलाने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा तो उमर भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर मेरी अम्मी के कमरे में था और अम्मी चला रही थी। अंधेपन की वजह से दाएं बाएं हाथ हिला रही थी, जैसे किसी से अपना आप बचाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, मुझसे दूर रहो। मेरा देवर मेरी वालदा के बेड से ज़रा फासले पर था। मुझे देखकर नाफहम सी नज़रों से देख रहा था। मुझे तो अपनी अम्मी के कमरे में देखकर एक अजीब सा डर होने लगा। मैंने इसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए?
اس کی تو رنگت ہی اڑ گئی۔ کہنے لگا، بھابھی آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں تو آپ کی امی کو چلانے کی آواز سن کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو۔ تم روز میری اماں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر میرے سسر اور شوہر دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا تیور اپنا گریبان مجھ سے چھڑا رہا تھا۔ میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا۔ میرا دیور بھی اس وقت غصے سے بھر گیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی ماں میری ماں کی جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں تو سو رہا تھا، آپ کی والدہ کے چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آیا۔ ابھی میں ان سے پوچھ بھی رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا کہ آپ آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے دیور کا گریبان چھڑوایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے کہ تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے اس پہر تم چلا رہی ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں عمر کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ ارمان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ یہ روز رات کو میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ میری بات ابھی یہیں پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر زور سے لگا۔ میں دور جا کر گری۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو تمہارے منہ میں آئے گا تم بول دو گی۔ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر اس سے بھی غصے میں تھے۔ کہنے لگے، ایک تو ہم نے اس کی سگی ماں کو بے سہارا سمجھ کر، بہن سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اور یہ ہے کہ احسان فراموش بن کر میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے عمر نے کہا کہ میری والدہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں ان کا کہیں اور انتظام کر دوں گا۔ میں پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھی، اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی ہوتے ہوئے کرائے پر دے دیا تھا، اتنی جلدی میں تو وہ خالی بھی نہیں ہونا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ چکرا کر رہ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عمر میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ مجھے ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر نے عمر کو میرا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ میری ڈرپ ختم ہوتے ہی وہ مجھے گھر لے آئے، مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ جو گھٹیا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے، اگر تم اپنی ماں کا انتظام نہ کرتی تو میں تمہیں رات کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں ہسپتال لے جاتا، لیکن جو خبر مجھے تمہیں وہاں لے جا کر سننے کو ملی، میں تمہیں اب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں ان کی بات کسی بے جان بت کی طرح بیٹھی سن رہی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کہ میں امید سے ہوں بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن جن حالات سے مجھے گزرنا پڑ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں تھک چکی تھی۔ عمر کی بات ابھی بھی جاری تھی۔ کہنے لگے، دیکھو گل، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے باپ نے ہمیں عورت کی عزت اور احترام کرنا سکھایا ہے۔ محلے بھر میں کبھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ جو الزام تم نے ارمان پر لگایا ہے وہ بہت ہی بیہودہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے معافی مانگو۔ اب وہ بہت غصے میں ہے۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہاری ماں یہاں نہیں رہ سکے گی۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ مجھے تاثر سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر اپنی اماں کی رپورٹ عمر کے سامنے رکھ دی اور رونے لگی۔ عمر نے نہ سمجھ انداز سے رپورٹ لی اور کھول کر پڑھنے لگے۔ ایک جھٹکا سا تو انہیں بھی لگا۔ وہ بار بار رپورٹ پڑھنے لگے۔ میں ہچکیاں سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اسے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے عمر؟ میری ماں چند ماہ سے یہاں میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہے، اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دوا سنگھا کر نیم بے ہوش کر دیتا ہے۔ عمر وہ دیکھ نہیں سکتی، ورنہ وہ پہچان جاتی کہ کون ہے۔ میں کس پر شک کروں؟ عمر، مجھے ارمان سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے ارمان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے بتاؤ کہ جس اذیت سے میں اور میری ماں دو چار ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، محافظ ہیں۔ آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والوں سے کیوں لوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری ماں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ کیسے ہو گئی؟ اس کا کون قصوروار ہے؟
مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا بھرم رہ جائے۔ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو مجھے ایک DNA کی رپورٹ دکھا دیں، سچ سامنے آ جائے گا، اور اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی بتا دیں کہ اسے کیا سزا دی جائے گی۔ میرا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا۔ عمر نے کہا کہ اگر قصوروار ہم میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد تینوں کی رپورٹ میرے سامنے رکھی تھی۔ جب میں نے رپورٹ دیکھی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ DNA کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے۔ میں یہ بھی سمجھ لیتی کہ انہوں نے رپورٹ غلط بنوائی ہے، لیکن عمر مجھے خود ہسپتال لے گئے تھے اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا تھا وہاں ایک جانی مانی لیب تھی۔ اب تو میں ششو پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کون تھا جو میری والدہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ عمر نے میری والدہ کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا دیا اور جیسے ہی ایک شخص میری والدہ کے کمرے میں داخل ہوا، عمر میری والدہ کے کمرے میں چلے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب باندھا ہوا تھا۔ جب اس نے نقاب کو میں نے اتارا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں ہماری ہی گلی کا ایک فقیر تھا۔ امی کے کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ وہ ایک گلی تھی، وہ فقیر وہیں سے اندر آتا تھا، میری ماں کو نشے کی دوا سنگھا کر ان کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ عمر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ عمر کے ساتھ جا کر میں اپنی والدہ کا DNA بھی کروا رہی تھی۔ پھر یہ سوچا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ گھر والوں کے مشورے اور امی کی مرضی سے میں خود امی کو ہسپتال لے گئی اور وہاں جا کر ان کا ابورشن کروا دیا، کیونکہ اس معاملے میں میری ماں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ کسی اور کے گناہ کا بوجھ اٹھا رہی تھی اور اس کا گناہگار سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اس کے بعد سے عمر نے امی کے لیے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا جو آج بھی میری امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہے اور میری امی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ لیکن آج بھی جب میں اس واقعہ کو یاد کرتی ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔